حدیث نمبر 383 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا تو ان کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت پیش کریں حتیٰ کہ وہ ہمیں اس جگہ سے آرام دے، فرماتے ہیں وہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر کہیں گے آپ آدم ہیں جو تمام مخلوق کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے آپ کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے آپ کو پیدا فرمایا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کے لیے سجدہ کیا، آپ ہمارے رب کے پاس ہماری سفارش کریں تاکہ ہمیں اس جگہ سے چھٹکارا حاصل ہو۔ وہ فرمائیں گے یہ میرا منصب نہیں، اور وہ اپنی اس لغزش کا ذکر کریں گے جو ان کو پہنچی، اور اس سبب سے وہ اپنے رب سے حیا کریں گے اور فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ چنانچہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ میرا کام نہیں ہے، اور وہ اس خطا کا ذکر کریں گے جو ان کو پہنچی، اور اس وجہ سے اپنے رب سے حیا کریں گے اور کہیں گے بلکہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ چنانچہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو وہ فرمائیں گے یہ میرا منصب نہیں، اور وہ بھی اپنی خطا کا ذکر کریں گے جو ان کو پہنچی، اور اپنے رب سے حیا کرتے ہوئے کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور ان کو تورات عطا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ فرمائیں گے یہ میرا کام نہیں، پس وہ اس خطا کا ذکر کریں گے جو ان کو پہنچی اور اس وجہ سے اپنے رب سے حیا کریں گے، فرمائیں گے تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ تعالیٰ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ و کلمۃ اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ فرمائیں گے یہ میرا منصب نہیں، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں جن کی سبب سے پہلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے گئے۔ راوی فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس وہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا اور مجھے اجازت دی جائے گی، پس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں سجدہ ریز ہوں گا، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا مجھے اسی حالت میں چھوڑ دے گا۔ پھر کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور اٹھائیے، آپ کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت فرمائیں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پس میں سر اٹھا کر اپنے رب کی حمد کروں گا جو مجھے میرا رب عز و جل سکھائے گا، پھر شفاعت کروں گا تو مجھے ایک حد بتائی جائے گی تو میں ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، پھر میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا مجھے اسی حالت میں چھوڑ دے گا۔ پھر فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور اٹھائیے اور کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، اور سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ پس میں اپنا سر اٹھا کر ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی حمد کروں گا جو مجھے میرا رب سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، پس میں ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ راوی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں آپ نے تیسری یا چوتھی بار فرمایا، پس میں کہوں گا اے میرے رب جہنم میں صرف وہی لوگ رہ گئے جن کو قرآن نے روکا ہے، یعنی جن پر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا بحکم قرآن ہمیشہ واجب کیا گیا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ان میں ہمیشہ رہنا واجب ہو گیا ہے۔